بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی اسکالرز کی ان معلوماتی ویڈیو میں آج ہم عماد الدین اسماعیل قریشی اسدی الہاشمی کی سوانح یاد اور ان کی مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، عماد الدین اسماعیل قریشی اسدی الہاشمی ایک سیر وردش شیخ الہ آباد ضلع میں اسلامی تبلیغ کے علمبرداروں میں سے ایک تھے۔ وہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پوتے اور صدر الدین عارف ملتانی کے بیٹے تھے۔ انہیں عرف عام میں مخدوم شاہ بامرولی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسماعیل 1259-1260 کے درمیان میں ملتان میں پیدا ہوئے اور ان کی پرورش اپنے والد شیخ صدر الدین اور دادا شیخ بہاؤالدین زکریا کے زیر سایہ ہوئی۔ وہ اپنے دادا بہاؤالدین زکریا کے ہاتھوں شہر وردی ترتیب شروع ہونے اور ان کی تربیت ان کے والد اور ان کے بڑے بھائی شیخ رکن الدین الفتح عرف شاہ رکن الدین رکن عالم ملتان نے کی۔ شاہ رکن الدین نے اپنے بھائی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا اور اللہ الدین خلجی کے بلانے پر دلی کے دوروں میں بھی جب شاہ رکن الدین شیخ نظام الدین اولیاء کی عیادت کے لیے گئے تو ان کے چھوٹے بھائی شیخ اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے اور دونوں حضرات سے کچھ سوالات پوچھے گئے۔ شیخ اسماعیل بنیادی طور پر ملتان میں رہتے تھے اور اپنی خانقاہ کی تبلیغ اور تعلیمی سرگرمی کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، لیکن ایک الہامی وجدان نے انہیں اپنے بھائی کی وفات سے قبل ہجرت کرنے اور الہ آباد منتقل ہونے پر مجبور کیا، جسے اس وقت ایک عیاق کہا جا سکتا ہے۔ اس فاصلے پر اس نے پہلے دہلی کا سفر کیا، جہاں شہنشاہ علاء الدین خلجی اور اس کے جانشین نے ان کا استقبال کیا۔ وہاں سے اس نے کارا کے راستے الہ آباد کا سفر کیا اور بامرولی چیل الہ آباد یا نامی گاؤں میں سکونت اختیار کری۔ اس طرح ان کا شمار ان قدیم ترین شیخوں میں ہوتا ہے جو موجودہ شہر الہ آباد کے ماحول میں آباد ہوئے تھے۔ شیخ اسماعیل اسلام کے بنیادی اصولوں پر سختی سے عمل پیرا تھے اور شریعت سے بغیر کسی چیز کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اسے سما کے نام پر گانا یا ناچنا منظور نہیں تھا۔ انہوں نے سب کو نصیحت کی کہ وہ اپنے والدین کو احترام کرتے ہوئے تقوی کی زندگی بسر کریں اور اللہ کے بندے اور نائب کے طور پر ذمہ داریاں نبھا کر اپنی مخلوق کا فرض ادا کیا کریں۔ انہوں نے بالکل گنگا کے کنارے ایک چھوٹے سے ٹیلے پر ایک مسجد بنوائی اور وہ جگہ ہے جہاں ان کی وفات کے بعد اسے سپرد خاک بھی کیا گیا۔ آج تک یہ مسجد اسی طرح کھڑی ہے، جس کو شیخ نے تعمیر کیا تھا اور وہ خود وہاں آرام کر رہے تھے۔ اس گاؤں میں 50 سال سے زیادہ گزارنے اور سب کی عزت اور تکریم سے بعد سن 1349 میں خاموشی سے انتقال کر گئے۔ انہیں مخدوم ہند کے اعزاز لقب سے نوازا گیا۔ صدیوں سے الہ آباد اور ماحول کے تمام عظیم اولیاء کرام نے اس عظیم ہستی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ان کو خواہش کے مطابق نہ کوئی بڑا گنبد اور نہ مقبرے کا کوئی بڑا ڈھانچہ تعمیر کیا گیا اور نہ ہی ان کی قبر پر شرعی ہدایت کے مطابق عرس کی کوئی رسم ادا کی گئی۔ وہ شمالی ہندوستان میں واحد ولی ہیں جہاں عرس کے کوئی رسم ادا نہیں کی جاتی ہے۔ یہ ان کی شریعت کی پابندی اور سختی سے پیروی کا سب سے واضح اور نمایاں ثبوت ہے۔ میراث الاسرار کے مصنف نے شاہ جہاں کے دور میں اس مسجد کے مقبرے کا خصوصی دورہ کیا اور تبصرہ کیا کہ یہ برکت کا عظیم مقام ہے۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے نام اور کام کو کتابوں اور مباحثوں میں نمایاں ہونے نہیں دیا تھا، اس لیے بہت سے لوگ ان کے بارے میں نہیں جانتے، یہاں تک کہ الہ آباد میں بھی کارا، مانک پور، ظفر آباد، جونپور، جونسی اور اودھ سمیت تمام علاقوں کے طلبہ ان کے شاگرد ہونے کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ اگرچہ بہت سارے طلبہ ان کے شاگرد تھے، لیکن انہوں نے خلافت کے ساتھ صرف 3 طالب علموں کو اختیار دیا: شیخ عبد الرحیم، شیخ علی اور سید محمد، جنہوں نے عرف شاہ کار استعمال کیا، جو بالآخر ان کے سب سے مشہور شاگرد بن گئے اور شاہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ کارا مانک پور الہ آباد کے کرک ابدال جو کارا میں آرام کر رہا ہے اور آج تک الہ آباد کا سب سے مشہور سنت ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آقا و مشرف سے زیادہ معروف ہے۔ خواجہ کرک کو متبادل طور پر کارا کے خواجہ گر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی اسی وقت اگر زندگی رہی تو ہم بیان کریں گے سید جلال الدین سرخ پوش بخاری کی سیرت، سوانح یاد اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔